اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے. یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. مافیاز کے ساتھ سب اب تماشا دے کے ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو. یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی, اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے, اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, کووڈ, وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے, سٹیبل ہی ہو رہی تھی, کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے, میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی, اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی, ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں, کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے, کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے, آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا, اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا, جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو, آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں سٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس, وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں 31 ارب ڈالر, یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بڑھی ہے پاکستان میں. ریمیٹنسز, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں. ٹیکس ریونیوز, میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئی تو میری ایمبیشن تھی, میں نے کہا پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. تو اس بار یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6,000 ارب. 6,000 ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے 1,300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ, جو ابھی آپ نے بات کی, بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا, یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں, اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. تو انڈسٹریلائز, یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا. تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے, ان حالات کے اندر ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی. اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کارپوریٹ پروفٹس. کارپوریٹ جو پروفٹس ہوئے ہیں پاکستان میں, ان حالات کے باوجود وہ
930 अरब रुपए के प्रॉफिट्स हुए हैं। यानी ये आप देख लें कि इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया, और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं। हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक, 10 साल में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की ऑफ टेक हुई है 1138 अरब रुपए की। सो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस शुरू हुई है। लेकिन मुझे जो खुशी हुई है, जो हमारी फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी आईटी सेक्टर, उसको बिल्कुल निगलेक्ट था, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। तो हमारा 70% इंक्रीज हुई है आईटी के एक्सपोर्ट्स में, $3.5 अरब पे पहुंची है। और अभी हमने शुरू किया है, अभी इंसेंटिवाइज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अब हम आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो असल तो टेक्नोलॉजी की, असल तो वैल्यू एड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर है। लेकिन जो मुझे ये भी बड़ा खुशी हुई, क्योंकि इसकी वजह से हम 2 वजह से बचे कोविड में। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर इस वक्त बूम कर रहा है, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। 1100 अरब रुपया इजाफी किया है एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पिछले 1 साल के अंदर। अब सोचें कि 60-65% आबादी देहात में रहती है, तो देहात में पैसा कितना गया, उसकी वजह से मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मोटरसाइकिल पूरा, अब मोटरसाइकिल, पहले तो ये इंजन यहाँ नहीं बनता था, तो इससे गाड़ियों की सेल्स रिकॉर्ड हुई है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो मैं इसके अलावा जो अब आपसे जो आखिर में बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, 2 चीज़ें पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक है एक्सपोर्ट्स और दूसरी है टैक्स कलेक्शन। एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो जो मैं अब मीटिंग्स रेगुलरली ले रहा हूं, पूरी कोशिश है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सारी रुकावटें रोकूं, और बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। मैं ये भी आपको बता दूं, हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी। कोई मुल्क में दौलत, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दे। ये जो एशियन टाइगर्स बने थे, सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बने थे। यहां कभी जोर ही नहीं दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हमारे आने से पहले पिछले 5 साल में। और इसलिए हमारी अब पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किस्म की मदद की जाए एक्सपोर्टर की, जिसकी वजह से अभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है।